إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 25ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 25ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت سے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعة، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت کی گھڑی کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا، کسی عام بندے کو بھی نہیں بتایا کہ کب قیامت آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات، اور جو کچھ پھل جو ہے پیدا ہوتے ہیں یا درختوں پر پھل لگتے ہیں یا اس میں سے جو نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اسی طرح کوئی مادہ جو ہے جو حمل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے اور کس طرح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یوم ینادیہم این شرکائی، اس دن جو ہے وہ ان کو کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، کہاں پر ہیں وہ تمہارے جو شریک تھے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہاں پر 25ویں پارے میں سورۃ الشورى ہے۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، آپس میں کسی بات کے اندر مشورہ کر لینا۔ تو اس سورت کے اندر جو ہے مشورے کے حوالے سے ذکر ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ سورہ شورا کہا جاتا ہے۔ مشورے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو محض دھوکے کا سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ والفواحش، اور فحاشی سے دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضَبُهُمْ یغفرون، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہر بات مانتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، آپ کو تو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے آپ فوراً عمل کر لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صحابہ کرام سے بعض جگہوں پہ، بعض جنگوں میں، بعض چیزوں کے اندر مشورہ کیا ہے۔ تو اس لیے تاکہ یہ سنت جاری ہو جائے، بعد میں امت کے لیے آسانی رہے کہ آپس میں مشورے سے معاملات طے کر سکیں۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ شورى کے آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں نعمتیں ملا کر دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، بلکہ ان کو عقیم رکھ لیتا ہے، بانج رہنے دیتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کافر مختلف طرح کے بہانے بناتے تھے ان کے دلائل کا رد فرمایا ہے، ان کی باتوں کا رد فرمایا، اور ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ اور اس میں اس حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی کچھ تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذی خلق الازواج كلها، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا۔ وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون،
اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کے اوپر سواری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے بنائی. جانور حالانکہ گھوڑا یا اونٹ جو ہے سرکش ہو جائے تو وہ بہت تباہی مچا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے قابو میں کر دیا. فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہو. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے ہو، تذکرہ کرتے ہو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی سواری ہو اس پر جب ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاؤ. وَتَقُولُوا، تو یہ کرو، کیا دعا پڑھو؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم سب اسی کی طرف، اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو یہ یعنی کہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور جب بھی سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے اس صورت کے اندر سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے بہت سے دلائل جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں تاکہ کافروں کو سمجھایا جا سکے. اور اس حوالے سے سیدنا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ بھی فرمایا کہ کیسے جو ہے وہ جن جو ہے وہ کیسے ایمان لے آئے تھے. اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ جو مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور درمیان میں جو کچھ ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس جو ہے وہ قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے جو ہے وہ شفاعت کی امید نہ رکھو. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ یہ کہ جو حق لے کر آئے، حق بات کرے، اور وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. یعنی کہ یہ جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح اگر سورۃ الدخان ہے، سورۃ الدخان میں اللہ رب العالمین، دخان دخ اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں، تو قیامت کے قریب یعنی کہ بہت بڑا دھواں جو ظاہر ہوگا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. بے شک والکتاب، اس کتاب مبین کی قسم، بے شک ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا ایک لیلۃ المبارکہ میں، ایک یعنی برکت والی رات میں. تو وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ بعض نے جو ہے وہ کہا کہ وہ شب برات ہے جو 15 شعبان ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر 15 شعبان کا کہیں ذکر نہیں ہے صحیح حدیث میں، جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. اسی طرح سورۃ دخان میں اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا، کیسے انہوں نے جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کیسے ان کو اچھے انداز میں دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے، آخر وہ تباہی کا شکار ہوئے اور غرق ہو گئے. اسی طرح اس کے آخر رکوع میں، سورہ دخان کے آخر رکوع میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان شجرۃ الزقوم، وہاں پر زقوم کا درخت ہوگا کھانے کے لیے، جو کہ طعام الاسیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، اور وہ گلے کے اندر پھنس جانے والا ہوگا. تو اسی طرح وہاں پر جو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، اور ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر جو کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا جائے گا. وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کے سر کے اندر سوراخ کر کے اندر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. اسی طرح جو ہے وہ جنت کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی. جنات وعیون ہوگا، یعنی کہ باغات بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے، اور وہاں پر سونے چاندی کے جو ہے وہ محلات بھی ہوں گے، اور حور عین بھی ہوگی، اور بکل فاکہۃ آمنین بھی ہوگا، یعنی کہ ہر طرح کے پھل بھی ملیں گے وہاں پر. تو اسی طرح سے آگے سورۃ الجاثیہ ہے. سورۃ الجاثیہ میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنی بہت سی نعمتوں کا، انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیے ہیں. تو ان میں سے جو ہے سب سے بڑی ایک نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور لوگوں کو ہدایت کے لیے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت دی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر
جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی آخری آیت میں، یعنی سورہ جاسیہ کی آخری آیت جو ہے، 2 آیتیں بڑی ہی زبردست ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور تمام عالمین کا بھی رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بہت زیادہ تعریف ان 2 آیتوں میں بیان فرمائی۔ یہ 2 آیتیں بہت اچھی ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ایک بات رہ گئی اس میں سے، اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمین ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ادخلوا الجنۃ، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں اندر، اللہ تعالیٰ فرمائے تم بھی جنت میں داخل ہو جائے، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اور وہاں پر محلات کے اندر چلے جاؤ۔ تو یہاں پر مسلمین کا جو ذکر ہوا نا، مسلمانوں کا، یہ اس لحاظ سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ تھا، وہ اہل تشیع میں سے تھا، وہ کہنے لگا جی جنت میں تو مومنین نے جانا ہے، ہر جگہ جو ہے قرآن پاک میں یہی تذکرہ ہے کہ مومنوں نے جنت میں جانا ہے، مسلمانوں نے تو جانا ہی نہیں جنت میں، مسلمانوں نے تو جانا ہی جنت۔ حالانکہ جو مومن ہوتا ہے مسلمان بھی ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے مومن بھی ہوتا ہے، دونوں خصوصیات ہیں ایمان والوں کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ چونکہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم بڑے مومن ہیں اور یہ باقی مومن نہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی اصل میں مومن وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمین کا نام ذکر فرمایا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو اچھے انداز میں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب